کئی مرتبہ اس کی تعمیر اور مرمت ہو گئی، لیکن سرے سے تعمیر خانہ کعبہ کو کسی وقفے کے لیے ختم نہیں کیا گیا۔ جو ہی پرانا ہو گیا یا کوئی عارضہ پیش آ گیا تو تعمیر جدید ہو گئی، لیکن خانہ کعبہ برقرار رہا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد طوفان نوح میں خانہ کعبہ بالکل اٹھا لیا گیا، بالکل نشان باقی رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ تعمیر کیا، اس وقت خانہ کعبہ کی بنیادیں بالکل چھپی ہوئی تھی۔ اسی کو رب نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو نکال لیا، اوپر چڑھا دیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پہلی دعا کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے کہ جو ہم نے کوشش کی ہے یہ آپ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر اپنے لیے دعا کی، ہمیں فرمانبرداروں میں سے بنا لینا، اپنی دعا کے اپنی اولاد کے لیے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری اولاد میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم اور دائم رہے۔ پھر خانہ کعبہ کو بنایا ہے چونکہ حج کے لیے، ارنا مناسکنا، کیے حج کے ارکان، حج کے افعال، حج کے واجبات، فرائض، یہ ہم کو سکھا دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، وہ کیا دعا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ چند دعائیں کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، دعا کر رہے ابراہیم علیہ السلام، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، میری اس اولاد میں سے جو چلنے والی ہے آگے، جس کے لیے میں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پہلے میں نے اجتماعی دعا کی، ایک جماعت ایسی کھڑی رہے جو ہمیشہ آپ کی اطاعت پر قائم دائم رہے۔ ہمیں یہ دعا کرتا ہوں کہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو اور رسولوں سے نمایاں ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا بشارت دی تھی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور حضرت آمینہ نے خواب دیکھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس نے قیصر و کسریٰ کو روشن کر دیا، ملک شام اور فارس کو روشن کر دیا، اور وہ نور تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف آمینہ میں یہ نور نہیں تھا بلکہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی پیشانی پر یہ نور چمکتا تھا۔ تاریخی روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان کو دیکھتے رہتے تھے، ہکے بکے تھے، ان کی پیشانی پر نور ٹپکتا اور چمکتا رہتا تھا۔ عورتوں کی خواہش اور تمنا تھی کہ ہم ان سے نکاح کر لیں، لیکن رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تعلیم اور تربیت براہ راست کی، آپ کے آب و اجداد کو بھی غلط راہ روی سے بچا کے رکھا۔ حضرت عبداللہ جب نکاح ہو گیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں آ گئے تو ان کی پیشانی پر جو نور تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر لوگ پوچھتے تھے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کسی کو کیا معلوم یہ کیا ہو گیا؟
جو نور نبوت ان کی پیشانی پر چمک رہا تھا وہ نور نبوت رحم مادر میں منتقل ہو گیا تھا، اور رحم مادر میں منتقل ہونے کے بعد حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں جو حاملہ عورتوں کے ساتھ پریشانیاں مطلیاں اور بے چینیاں ہوتی ہیں میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہو گیا، اور میں جہاں سے چلتی تھی ایک بادل میرے اوپر سایہ کرتا رہتا تھا۔ بہت ساری باتیں ایسی تھی جو حضرت آمینہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلتی رہتی تھی۔ تو ایک موقع پر حضرت آمینہ نے خواب دیکھا تھا جہاں یہ بشارت ملی تھی، اور حضرت آمینہ کو یہ خواب بھی دکھائی دیا تھا کہ جو تمہارے رحم میں بچہ ہے جب وہ پیدا ہو جائے گا اس کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ ماں کا نام رکھا احمد اور دادا نے نام رکھا محمد۔ آپ کے اصلی دو نام تھے، محمد اور احمد، اور صفاتی نام تو بہت تھے، مزمل، بشیر، نذیر، یاسین، طه، یہ سب آپ کے صفاتی نام تھے، ذاتی نام یہ دو تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا۔ تو پھر انہی کی نسل میں آگے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے نبی آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ آخر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہی کے لیے دعا تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ نبی تو پہلے بھی آئے لیکن یہ جو دعا ہے یہ دعا نبی علیہ السلام پر پوری ہوگی۔ کیسے؟ بئی طور کی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ آپ ان میں سے رسول بھیجنا، وہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر ان کے اوصاف اور کام کیا ہوں گے؟ پہلا کام ان کا ہوگا یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام اس رسول اور نبی کا یہ ہوگا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا کریں گے، یتلو علیہم آیاتک، اور یہ صرف واحد کتاب قرآن کریم ہے جس کے خالص پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ باقی دنیا کی اور جتنی کتابیں ہیں ان کے خالص پڑھنے پر ثواب کوئی نہیں ملے گا، اور اگر ثواب مل بھی جائے جیسے بخاری اور مسلم ان کتابوں کے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، مگر وہ ثواب نہیں جو قرآن کریم کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بخاری اور مسلم اور یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو بظاہر فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے خالص پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کا خالص پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ تورات کے پڑھنے کا، تورات کے ماننے والوں کا کوئی معمول نہیں، انجیل کی ماننے والوں کا پڑھنے کا کوئی معمول نہیں، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا، قرآن کریم کے ماننے والوں کا مکمل ایک معمول رہا ہے۔ اگر کسی آج بھی اس زمانے کے اندر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ منت مانگتا ہے، میں اتنے قرآن پڑھوں گا، میں اتنی تلاوت کروں گا، میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر اتنے قرآن پڑھ لوں گا۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لینا، یا 2 دن میں پورا قرآن پڑھ لینا، یا 3 دن میں پورا قرآن پڑھ لینا، اور ہفتے میں تو تمام صحابہ کا معمول تھا ایک ہفتے میں ایک قرآن پڑھ لینا۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں، روزانہ ایک منزل، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 دنوں کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے تھے صحابہ کرام، اور یہ معمول آج تک امت مسلمہ کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے درمیان میں ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جو 3 دن میں قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، لیکن 3 دن میں حافظ قرآن ہی پڑھ سکتا ہے۔ عوام کے لیے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، عوام تو 3 دن میں کیا پڑھے گی؟ اب تو عوام کا حال یہ ہے 1 سال میں قرآن نہیں پڑھتی ہے، سال تو سال کے ساری زندگی امت قرآن نہیں پڑھتی ہے، سب کچھ پڑھتی ہے، قرآن امت نہیں پڑھتی ہے۔ قرآن کو خالص پڑھنے کی بھی امت کو ترغیب دی ہے، یتلو علیہم آیاتک
اور خالی ترغیب نہیں دی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج الحمدللہ اس امت مسلمہ کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں۔ شاید ہی کوئی محلہ اور شاید ہی کوئی بستی، شاید ہی کوئی گاؤں یا شہر ایسا ہوگا، شہر تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں کا شہر ہو اور وہاں پر کوئی حافظ نہ ہو، ایسا لگتا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایسا ہوگا۔ ہر شہر میں مقامی حافظ ضرور ہوں گے، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، بلکہ الحمدللہ ہر محلات میں حفاظ کرام موجود ہیں۔ ہم جماعت میں گئے تھے مئو یو پی کے اندر ایک ضلع ہے مئو نا بنجن اس کو کہتے ہیں، وہاں پر جس گھر میں ہم داخل ہو گئے 7 بھائی ہیں تو 7 کے 7 حافظ ہیں، اور حافظوں میں سے ایک کا 2 کا، ایک کا مفتی ہونا، ایک کا مولوی ہونا، یہ فرض عین کے درجے میں، فرض عین تو نہیں لیکن انہوں نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا ہے۔ جیسے ہماری ریاست کے اندر ہر بچے کا سکول میں جانا گویا ہم نے فرض عین کر لیا ہے، ایسے وہاں پر ان کا معمول یہ کہ ہر گھر کا بچہ عالم ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے، قاری ہونا چاہیے، حافظ تو کوئی شمار ہی نہیں۔ جتنے بڈھے ملے ان میں سے اکثر حافظ، جوان حافظ، بچے حافظ، جس کو دیکھا وہ حافظ ہی حافظ ہے۔ ہر 4 جانب سے حفظ کا ایک معمول الحمدللہ ہماری ریاست کے اندر بھی یہ معمول کافی حد تک چل گیا ہے، بن گیا ہے۔ تقریباً ہر گاؤں کے اندر حفاظ موجود ہے، اور ایک نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر 10 حافظ الحمدللہ موجود ہے۔ یہ قرآن کی برکت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یتلو علیہم آیاتک، تلاوت کرے ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھلائے ان کو کتاب و حکمت۔ خالی پڑھنا بھی نہیں، پڑھنے کے ساتھ ان کو سکھلانا بھی ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر کیا کیا احکام آئے ہیں، کیا کیا باتیں آئی ہیں، یہ سکھلانا بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 12 سال میں یا 8 سال میں قرآن کریم کی صرف سورہ بقرہ کو سیکھا ہے۔ حالانکہ وہ تو عرب تھے، وہ تو عربی زبان جانتے تھے، پڑھنا ان کا تو معمول تھا، عربی میں قرآن عربی میں پڑھ لینا کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کے رموز، معارف، مسائل، کیا کیا قرآن کریم کے اندر ہے یہ سب وہ سیکھ لیتے تھے۔ اور ہے کیا قرآن کریم کے اندر یہ ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتا، اس لیے کہ ہم قرآن کو جانتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر کرنے میں ساری رات گزار لیتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے، امام شافعی نے دعوت کی اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ آئے تو ایک تو آتے ہی سارا کھانا چٹ کر گئے، جتنا کھانا تھا امام شافعی کا کچن صاف کر دیا۔ پھر جب رات کو سونے کے لیے ان کو بستر لگا دیا، وہاں پر پانی رکھا، صبح کو اٹھ کر دیکھا وہ پانی جو کا تو موجود ہے۔ تو گھر والے پریشان، انسان تو انسان ہے، امام شافعی وقت کے امام تھے، گھر میں سارا علم تھا، سارا گھرانہ پریشان کہ بھئی یہ کیا، سارا کھانا تو سارا چٹ کر دیا، ہمیں تو بھوکے مار دیا۔ اور پھر اب دیکھو نہ تہجد پڑھی، بغیر لگتا بغیر وضو کے مسجد میں چلے گئے، یہ تو پانی استعمال ہی نہیں کیا۔ تو آ کر گھر والوں نے شکایت کی، امام صاحب یہ کیسا شاگرد ہے آپ کا، رات تو ہمیں بھوکے مار دیا، ہر صبح کو تہجد بھی نہیں پڑھی، تو یہ کیسا محدث ہے، آپ تو بڑی تعریف کرتے، بہت بڑا عالم ہے، بڑا متقی ہے۔ تو گئے کمرے میں کہ بیٹا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ رات میں جب آپ نے کھانا میرے پاس لایا، اس کھانے پر اللہ کی رحمت اتنی اتر رہی تھی کہ میں نے سوچا احمد چاہے تیرا پیٹ پھٹ جائے لیکن آج یہ رحمت والا برکت والا کھانا جتنا ڈالنا ہے اندر یہ ڈال دے، اس کے ذریعے سے اندر نور آئے گا۔ کہا وہ تو میں نے چٹ کر لیا۔ پھر جب میں اپنے کمرے میں آ گیا تو وہ کھانے کا نور اور برکت ایسی آ گئی، میں ساری رات ایک آیت پر غور و فکر کرتا رہا،
ساری رات میں سے اس آیت سے 100 مسئلے نکال لیے. تو وہ جو غور کرنے والے ہوتے، پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے سینکڑوں ہزاروں مسائل نکال لیتے ہیں. تو میں تو آپ تو خالی پڑھ کر کہتے کیا لکھا ہے اس میں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم تو ایک نہیں 1000 بار پڑھتے رہیں گے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گا بھائی کیا ہے اس میں. حالانکہ مفتی شفیع صاحب نے اس ایک آیت کے اوپر شاید 8 یا 10 صفحے لکھے ہیں، اور ہم کیا پڑھیں گے، ہم کیا اس کو سمجھیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ایک ایک مفسر نے، بعض مفسرین ایک ایک لفظ پر جب تشریح کرنے پر آ جاتے ایک ایک جلدیں لکھ دیتی، پوری کتاب اس پر لکھ دیتے ہیں، ایک جملے پر، ایک لفظ پر. اس میں یہ مسئلہ بھی، اس میں یہ مسئلہ بھی، اس میں ایک مسئلہ بھی. امام بخاری ایک حدیث لاتا ہے، پھر اس سے 10 سینکڑوں مسائل نکال دے دیتا ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت، یہ مسئلہ بھی ثابت، یہ مسئلہ بھی ثابت. قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھلاتا ہے، سکھلائے ان کو وہ نبی کتاب بھی اور حکمت بھی. کتاب سے یہ ظاہری اور حکمت سے باطنی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کر لے. جیسے کتاب اللہ ضروری ہے ایسے رجال اللہ بھی ضروری ہے. جیسے کتاب اللہ کے ذریعے سے تربیت ناکافی ہے خالی کتاب اللہ سے، ایسے خالص رجال اللہ کے ذریعے سے تربیت ناکافی ہے. کتاب اللہ بھی ہو، رجال اللہ بھی ہو، مطلب اس میں تصوف اور سلوک ہے. جب تک نہ اللہ والوں کی تربیت ہوگی، جب تک نہ اللہ والوں کی نگرانی ہوگی، جب تک نہ اللہ والوں کی رہبری ہوگی، بندہ خالص کتاب پڑھنے سے رہبری نہیں پائے گا. اسی لیے تو پوری دنیا کے اندر یہ جتنے ہم نے تو پیر کو بنا لیا صرف درود پڑھنے کے لیے اور تعویذ لکھنے کے لیے. پیر صرف اس کو نہیں کہتے تھے، پیر اس کو کہتے تھے جو اندر کا تزکیہ کیا کرتا تھا، جو اندر کی غلاظت کو باہر نکالا کرتا تھا، اندر جو کفر، شرک، بدعات، خرافات ہوتے تھے ان کی صفائی کیا کرتا تھا، اور بندے کو کتاب اللہ کی روشنی میں صحیح رہبری رہنمائی دے دیتا. اگر خالی کتاب اللہ کی ضرورت ہوتی تو عرب سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا کوئی بھی نہیں. خانہ کعبہ کے اندر کتاب لا کر رکھ دی جاتی اور فرشتے کے ذریعے سے اعلان کروا دیا جاتا اس کتاب کو پڑھو اور اس کے ذریعے سے تم اپنی تربیت حاصل کر لو. آج دنیا والے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کسی عالم کی، کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، کیا ضرورت ہے اپنی تربیت کرنے کی. بس کتاب پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، کافی ہو جاؤ گے. تشریح پڑھ لو گے، کافی ہو جاؤ گے. کہیں کافی نہیں ہوتے. جب تک نہ بڑوں کے سامنے زانوے تلمذ اختیار کریں گے تب تک تربیت کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جب بڑوں کی تربیت ہوتی ہے پھر رنگ چڑھتا ہے، پھر نور آتا ہے، پھر قرآن کریم کو سمجھنے کی صلاحیت، کتاب اللہ کو اور فرمان رسول کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کتاب اللہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، اللہ والوں کے ہاتھ پر ہاتھ دینا چاہیے، اور اللہ والوں کی تربیت اور صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اسی لیے تو پرانے زمانے کے اندر خانقاہیں ہوا کرتی ہے. اس زمانے کے اندر خانقاہ صرف اس کو سمجھا جاتا ہے جہاں پر لنگر چل رہا ہو اس کو کہتے ہیں خانقاہ. خانقاہ لنگر چلنے کا نام نہیں ہے. وہ لنگر بھی ان بزرگوں کی برکت سے چل رہا ہے، ان اکابرین کی تربیت سے چل رہا ہے. لیکن وہاں خالی لنگر نہیں چلتا تھا، وہاں لنگر بھی چلتا تھا، وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی، وہاں تزکیہ بھی ہوتا تھا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ آج بھی موجود ہے. وہاں پر بندہ جاتا تھا اور جب تک نہ اس کی اصلاح ہوتی تھی تب تک اس کو وہاں سے ہلنے نہیں ہوتا تھا. مولانا ابوالکلام جیسا، مولانا عبد الماجد دریا آبادی جیسا جو شراب میں مست رہتا تھا، حضرت تھانوی کے دربار میں گیا اور دنیا دل کی کایا پلٹ کیا گیا. حضرت مہاجر مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ
یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تھانہ بھور گئے ہوئے تھے، تو تھانہ بھور گئے ہوئے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے کہا آئے ہوئے ہیں تو یہاں یہ اللہ والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان سے مل کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہاں گئے تو حضرت حاجی صاحب نے کہا مولانا تشریف لائے ہو تو آج رات بھی قیام کر لو۔ کہا ٹھیک ہے قیام کر لوں گا، لیکن آپ کے یہاں جو آدھی رات کو اٹھ جاتے ہیں اور یہ ذکر اور یہ سب چیزیں میرے سے نہیں ہو پائے گا، میں صبح فجر کے لیے اٹھوں گا۔ کہا آپ کو کسی نے کہا؟ یہ تو وہ ہے جو بیعت ہو چکے ہیں، جن کو وظائف ہے وہ کھڑے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں کہا۔ کہا ٹھیک ہے پھر رہوں گا۔ لیکن بڑے تو بڑے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہو، عمل بھی دیا ہو، تعلیم بھی، سلوک بھی، ہر چیز۔ حالانکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عالم نہیں تھے، یہ مکمل عالم نہیں تھے، یہ عالمیت کے 3 سال تک پہنچے تھے، اس کے بعد ظاہری طور پر ان کی بینائی ختم، ان کو کتاب میں کچھ بھی نہیں دکھتا تھا، دکھتا تھا سب کچھ لیکن کتاب میں آتے تھے کچھ بھی نہیں دکھتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں علم لدنی، جیسا کہ ہمارے کشمیر کے اندر بھی بہت سارے وہ بندوں کو اللہ پاک نے دیا۔ ہمارے یہاں کے حاجی غلام قادری صاحب کے بھلے اس کے اللہ پاک نے ان کو بھی علم لدنی دیا تھا، وہ بھی معرفت کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار تھا، لیکن ظاہری طور پر وہ ماسٹر ریٹائر تھے، لیکن اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ حاجی صاحب کو بھی اللہ پاک نے علم لدنی دیا تھا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن ادھر خدام کو کہا کہ خانقاہ کی دیوار تو یہ ختم ہو رہی ہے، دوسرے کمرے میں ان کا بستر ڈال دینا۔ اب وہ عالم تو عالم ہوتے ہی ہیں، تھوڑا سا نازک مزاج بھی ہوتا ہے، تو جب ان کو سلا دیا تو سو گئے۔ اب ایک 3 بجے اٹھا، اس نے تھوڑا سا رونا دھونا شروع کیا، پھر دوسرا اٹھا، پھر اس نے بھی شروع کر دیا، پھر تیسرا اٹھا، پھر چوتھا اٹھا۔ اب جب پوری خانقاہ اٹھ گئی اور پھر اللہ کی جب ضربیں لگنی شروع کر دی، اور اللہ کی اول تو ہمارے یہاں لگتی نہیں، اور اگر کسی نے لگا لی تو 10 منٹ میں وہ ساری تسبیحات پوری کر کے بس ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ والوں کے تو گھنٹوں ذکر چلتا ہے، کئی گھنٹے، تو اسی لیے وہ 2-2:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، پہلے تہجد پھر دعا، اس کے بعد ذکر اللہ میں لگ جاتے ہیں۔ جب ذکر اللہ یہاں سے پوری خانقاہ گونجنے لگی، ادھر تو آنکھ کھل گئی پہلے ہی، اب کبھی کروٹ ادھر بدلی، کبھی ادھر بدلی، کبھی ادھر بدل رہے۔ اب جب نیند نہیں آئی کہ لگے یار جب نیند نہیں آ رہی چل اٹھ کے 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لے۔ جب تہجد کی پڑھ لیا پھر کہا دیکھتے ہی کر کیا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر کی تھوڑی سی وہاں شامل ہو گئی۔ جب شامل ہو گئے تو صبح کو حاجی صاحب نے بلایا مولانا اب آپ جا سکتے ہو۔ تو مولانا نے کہا کہ حضرت کل آپ نے روک لیا تھا، آج میں خود ہی رکنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا چشکا لگ گیا، جب دوسرے دن خود ہی رک گئے تو تھوڑا سا اور پہلے اٹھ گئی۔ اب آئے صبح کہ حضرت میں جاؤں، تو حضرت نے کہا کل تو آپ خود ہی رک گئے تھے، آج ہمارے کہنے سے رک جاؤ۔ وہ رک گئے۔ اب وہ روزانہ کا معمول، ایک دن یہ روکتے تھے، ایک دن یہ جاتے، ایک دن یہ روکتے تھے، اسی طریقے سے 40 دن گزر گئے۔ اور 40 دن میں چونکہ علم کے تو پہاڑ تھے مولانا رشید احمد گنگوہی، 40 دن کی صحبت نے، 40 دن کی تربیت نے اندر وہ نور اور وہ تربیت بھر دی۔ 40 دن کے بعد حاجی صاحب نے بلایا اور ان کو خلافت دے دی، اور اڈے تک ساتھ گئے اور کان میں کہا اگر کوئی اصلاح کی نیت سے آ جائے تو اس کی اصلاح کر لیا کرو، یعنی اس کو بیعت کر لیا کرو۔ بیعت کرنے کے لیے بھی پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر لو، تو تزکیہ کرانا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم بھی، حکمت بھی، تزکیہ بھی، یہ 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی خاص طور پر تعلیمات ہوتی ہے۔ ان تعلیمات کے ذریعے سے انسان کامل اور مکمل بنتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔